ٹو دا شو. وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہفتے کے دن عمران خان صاحب کو پمز لے جایا گیا مگر ان کی صحت بالکل ٹھیک ہے. وہ کیا کہہ رہے ہیں ذرا دیکھیے. جو آنکھوں کے طبی ماہرین ہیں انہوں نے ان کا معائنہ کیا اڈیالہ جیل کے اندر, جس کے بعد انہوں نے یہ ریکمینڈ کیا کہ ایک معمولی طبی کارروائی کے لیے ان کو پمز لے جانا ضروری ہے. گزشتہ ہفتے کی رات انہی جو آنکھوں کے ڈاکٹرز ہیں, ماہرین ہیں, ان کی سفارش پہ ان کو پمز لے جایا گیا اور پمز میں ان کا آنکھوں کا مزید معائنہ ہوا, جس کے بعد تحریری طور پہ ان کی رضامندی کے بعد 20 منٹ کی طبی کارروائی ہوئی اور ان کو پھر واپس جو ہے وہ اڈیالہ جیل لے جایا گیا ضروری ہدایات کے ساتھ. دوران طبی کارروائی ان کی بالکل وائٹلز ہر چیز بڑی اسٹیبل تھی. ہی از ایبسولوٹلی ہیلدی. اور تمام جو قیدی ہوتے ہیں ان کو جب کوئی ایسا مسئلہ ہو تو یہ ڈاکٹرز تک رسائی اور یہ اویلیبل ہوتا ہے, تو یہ بالکل رولز کے مطابق ہے اور وہ بالکل صحت مند ہے. بخار صاحب 4 دن سے اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ خان صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, آنکھ میں انفیکشن ہے, اور 4 دن بعد وزیر اطلاعات صاحب جب تک کہ بہت زیادہ پروپیگنڈا بھی ہوا, اس کے اوپر بہت ساری سیاست بھی ہوئی, تو اتنی تاخیر کیوں کی گئی؟ طالب جانے کو دل چاہتا ہے. ان کے بھی میرے خیال سے معائنہ ہونا چاہیے ان کا بھی تھوڑا سا. یعنی آپ اندازہ کیجیے کہ ایک طرف تو 3 سے 15 منٹ میں ایک سانحے کو فیک قرار دے دیا جاتا ہے, اتنی جلدی ہے, حکومت اسی پارٹی کی ہے. دوسری طرف 4 دن اپنا بینڈ بجوا کے پورے سوشل میڈیا پہ, نیشنل میڈیا پہ گالیاں کھا کے, تو 4 دن کے بعد بتا رہے ہیں کہ وہ ان کی تو آنکھ کو کسی تکلیف ہوئی تھی, ہم ان کو لے کے گئے تھے. وہ آپ کے دماغ کا کوئی علاج کرانا چاہیے کہ نہیں کرانا چاہیے؟ اگر یہی بات آپ اتوار کو کہہ دیتے تو آپ کا بینڈ تو نہیں بجتا. جی تو ان کو پتہ نہیں کون عقل دے گا, میری تو سمجھ سے بالکل باہر ہے. یہ عقل سے بالکل عاری لوگ ہیں. اس لیے مجھے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ انہوں نے ٹائم سے اس لیے نہیں بتایا کہ اگر پتہ لگ جائے ان کے فالوورز کو کہ ان کو اسپتال لیا جا رہا ہے تو ایک تماشا لگے گا. جی اگر 2 گھنٹے بعد بھی پتہ چلے تو وہ نکل آئیں گے. اوکے, ایک دن کے لیے آپ نے روک لی خبر, اگلے دن صبح بریف کر دیں لوگوں کو. تو یہ ہنگامہ نہیں بننا تھا نا. جی وہ ایک الگ بات ہے کہ اگر پارٹی کو پتہ لگ جائے کہ بانی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, وہ تو مارنے سے باز نہیں آتے ان کو. ہاں جی, مار دیتے ہیں, جان سے مار دیتے ہیں. اس پہ سہیل افریدی صاحب نے کافی واویلا تو کیا ہے, لیکن ایک اور بہت امپورٹنٹ خبر ہے کہ دفتر خارجہ کے ایک حکام کی جانب سے یہ خبر سامنے آئی ہے کہ سی پیک کو پاکستان افغانستان تک ایکسٹینڈ کر رہا ہے. تو بخاری صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح کا رویہ ہے افغانستان کا, اس ٹائم پر پاکستان کو ان کے ساتھ یہ کرنا بھی چاہیے؟ میرے خیال سے ایک وقت آنے والا ہے جب افغانستان کو یہ عقل آ جائے گی, یہ آنکھیں ان کی کھل جائیں گی کہ ہندوستان کی ٹوکری میں جا کے انڈے دینے کا کوئی فائدہ نہیں, سارے گندے ہیں. اب آپ کو میں لے جاؤں گا واپس بیجنگ میں وہ ملاقات جس میں ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر اور وزیر خارجہ, ایران اپنے چائنا کے فارن منسٹر اور امیر متقی یہ جو ان کے وزیر خارجہ ہیں افغانستان کے گئے تھے. بڑی ہسٹورک میٹنگ تھی اور اس میں ہم نے اندیا دیا تھا, ہم نے خواہش ظاہر کی تھی کہ افغانستان کو سی پیک کا حصہ بنایا جائے, اور اس کو بڑا وارملی ریسیو کیا گیا تھا کابل میں. لیکن وہ جیسا میں نے کہا نا کہ وہ انڈے دینے کا شوق ہے ان کو, کہیں کہیں جا کے پھدک پھدک کے, تو وہ انڈیا میں ان کے ہوش ٹھکانے اب آ گئے ہیں. ہندوستان وہاں سے آ کے افغانستان کی کوئی مدد نہیں کر سکتا. پیسے دے کے گند کرا سکتا ہے, پیسے دے کے بندے مروا سکتا ہے, پیسے دے کے پاکستان میں تخریب کاری کروا سکتا ہے, اسلحہ دے سکتا ہے, لیکن آ کے ان کی مدد نہیں کر سکتا. لہٰذا کابل کے اپنے اندر یعنی افغانستان کے اندر اب حکومت کی پرفارمنس کے اوپر لفظ اٹھ رہے ہیں, باتیں ہو رہی ہیں. سو دے ہیو ٹو گو بیک ٹو سم تھنگ جو ان کی قوم کی ترقی اور ان کی ری بلڈنگ کا کام جو ہے وہ کر سکے, اینڈ دیٹ از نن بٹ سی پیک. جی بخاری صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. تھینک یو سو مچ سر فار یور انالیسس.